الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق بات چل رہی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ صحابہ مقام میں عظیم تر ہیں، اور گزشتہ جمعے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخی روایت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی کہ مقام صحابہ سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی طرف دیکھنا ہوگا اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہوگا کہ یہ صحابہ کا مقام کیا تھا۔ اسی سے متعلق کچھ مزید بات عرض کرنی ہے، اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ صحابی کا لفظ ہم سنتے ہیں، یہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کون کہلاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر اس آدمی کی موت ہوئی، اور دیکھنا خواہ 1 سال تک ہو یا اس سے اوپر ہو، یا 1 مہینہ ہو، یا 1 دن ہو، یا 1 ساعت 1 گھڑی ہو، صرف دیکھنا پایا گیا، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آدمی نہیں بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی، نہ مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات سنی،
بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جس میں حقیقی کے ساتھ، جس میں مثالی نہیں، جس میں حقیقی یہی سارے کے سارے اجسام حقیقیہ ہیں، اور ایک جس میں مثالی ہوا کرتا ہے جس کو آدمی خواب میں دیکھتا ہے۔ وہ خواب میں دیکھنے والا جسم جو ہوا ہوتا ہے وہ جسم حقیقی نہیں ہوتا، وہ بلکہ جسم مثالی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم حقیقی میں دیکھا، خواہ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، خواہ آپ سے کوئی بات نہیں کی، ایک لمحہ ایک گھڑی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، وہ صحابی کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور دنیا کے سارے ابدال مل جائیں، سارے قطب مل جائیں، سارے دنیا کے ولی مل جائیں، سارے دنیا کے اللہ کے مقربین مل جائیں جو صحابی کے بعد آئے، سارے دنیا کے یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے اوپر آفتاب نبوت کی کرنیں پڑی ہیں، آفتاب نبوت کی کرنیں پڑی ہیں، اور نور نبوت اس کے اوپر پڑا، جس کی وجہ سے اس کا دل مجلہ ہوا، مصفہ ہوا، دل رونق ہو گیا، دل صاف ہو گیا۔ جس کے اوپر آفتاب نبوت کی کرنیں پڑ جائیں، نور نبوت جس کے اوپر پڑ جائے، پوری دنیا کے بعد میں آنے والے انسان اس ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا نا، بارہا ذکر کی، اللہ نے ان افراد کا انتخاب کیا، بعد میں سے میرے مقرب صحابی، بعد میں سے میرے ساتھ تعاون کرنے والے، بعد میں سے میرے سسرالی رشتہ دار۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تم سب و شتم نہ کرنا، تم لعن طعن نہ کرنا، تمہارے کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ نے ان کا انتخاب اپنے پیارے حبیب کے لیے کیا ہے، لہذا میں کیا ہوتا ہوں؟ وہ نبی کے صحابہ، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھا جائے، قرآن ان کے مقام کو کیا بیان کر رہا ہے؟ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں نا، ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا، وہ مشرکین کی طرف سے جو ایک آدمی ایلچی بن کر آیا کہ میں ذرا محمد الرسول اللہ سے بات کروں نا، تو جا کر وہ کیا کہتا ہے؟ ارے ایسی جماعت میں نے یہودیوں میں نہیں دیکھی ہے، ایسی جماعت میں نے نصرانیوں میں نہیں دیکھی ہے۔ ارے یہ محمد کے ماننے والے کیسے ہیں؟ محمد اگر تھوک دے تو یہ ہاتھ آگے بچھا لیتے ہیں، محمد اگر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لے تو یہ وضو کا پانی لے کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، محمد اگر کسی بات کا حکم دے دے تو یہ ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے، تو کر تو میں کر، نہیں، ہر ایک آگے بڑھتا ہے، یا رسول اللہ میں نہ کر جاؤں یہ کام۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے پر آتے ہیں تو ان کا کام اور ان کا مقام اور ان کی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب والا اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور دیگر قول کی طرف اگر توجہ کی جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر لا کر کسی پرندے کو بٹھا دیا گیا ہے، اگر محمد کے آگے یہ بولیں گے تو حرکت کر جائیں گے، ان کا سر حرکت نہ کر جائے، حرکت کی بنیاد پر وہ پرندہ نہ اڑ جائے۔ ارے محمد کے آگے یہ ایسے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی
کے عالم میں کہ ہلکی سی ہٹاہٹ کی صورت میں، ہلکی سی آہٹ کی صورت میں پرندہ جیسے اڑ جاتا ہے، ارے یہ ایسے چوکنا رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، خاموشی کے حوالے سے، سکوت کے حوالے سے، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جہاں اللہ کا رسول سامنے بولنا شروع کرتا ہے خاموش خاموش۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک، یہ میرے نبی کی جو جماعت ہے نا، میرے نبی کی جو جماعت ہے، امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو خاص کر لیا ہے، اللہ نے خاص کر لیا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ نے جب انتخاب کر لیا پرہیزگاری کے لیے تو پھر میرا کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ صحابی نے فلاں گناہ کیا تھا، صحابی نے فلاں غلطی کی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا اپنے سے ڈرنے کے لیے۔ یہ ہم سے ایسے ڈرتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسی مثال ان کے بعد پیش کرنے سے قاصر رہو گے، اور پھر جب یہ ہم سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا لہم مغفرہ۔ مغفرت کون دے رہا ہے؟ لہم مغفرہ۔ اگر ہمارے باپ کے لیے اللہ مغفرت کا اعلان کر دے اور پیٹھ پیچھے کوئی بولے تو ہمیں برداشت ہوگا؟ کہے گا بھائی جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے، وہ دینے والا، وہ بخشنے والا ہے، تو تم کیا ہوتے ہو میرے باپ کے متعلق کچھ کہنے کے لیے؟ ارے جس ذات کی وہ مخلوق اور بندہ تھی، ٹھیک ہے وہ باپ اللہ کا نافرمان تھا، سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن اگر دنیا میں کسی کو یہ بات کہہ دی جائے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت کر دی ہے، وہ اپنے باپ کے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھے گا۔ وہ ذات بڑی رحیم ہے، درگزر کرنے والی ہے اور عفو کرنے والی ہے۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے بصورت قرآن کہ لہم مغفرہ، یہ وہ جماعت ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اجر عظیم میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، تو میرے عزیزوں پھر بعد کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے؟ یعنی میں اللہ کے فیصلے پر راضی؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اگر پھر بھی میں صحابہ کے متعلق کہوں صحابی نعوذ باللہ فاسق اور فاجر، تو میں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا کہ نہیں ٹھکرایا؟ دل سے پوچھا جائے، میں نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا تھا، لہم مغفرہ، یہ مغفرت والے ہو گئے تھے، اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے یہ دور ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے تھے، لہم مغفرہ واجر عظیم، میں نے ان کے لیے مغفرت بھی لکھ دی، اجر عظیم بھی لکھ دیا، اور میں کہوں کہ یا اللہ میں نہ مانوں، یا اللہ میں نہ مانوں؟ ظاہر میں جب ڈنڈا پڑے تو خاموش ہو جاؤں اور دل میں تقیہ کر کے بیٹھ جاؤں تو اس سے بڑھ کر منافق پھر کون ہوگا؟ ظاہر میں جب ڈنڈا آئے تو خاموشی، اور جب جناب والا اپنی چار دیواری میں آ جائے تو لعنت اللہ بے شمار لعنت کی آوازیں لگائے، اور جب جناب والا روڈوں پر آ جائے تو پھر خاموشی کر کے تقیہ کر کے منافق بن جائے اور چار دیواری میں آئے کہ بے شمار لعنت۔ منافقین کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، منافقین کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ورنہ تو پھر اگر اس طرح سے برملا یہ بات کہی جائے، حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا انکار کر دیا جائے تو یہ آدمی برداشت نہ ہو، مجبوری یہ ہے سامنے آ کر کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، تقیے کی وجہ سے یہ اسلام کی چادر اوڑھ لیتا ہے، ورنہ یہ زمین پر پنپنے کے لائق نہیں ہے۔ سچی بات، چونکہ اسلام ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، مفتی ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، کسی کے تقیے کو بنیاد بنا کر کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارا تعلق ظاہر سے ہے، ہاں فیما بینہ و بین اللہ، یہ اور اللہ جانے کافر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس نے تقیہ کیا،
اپنے آپ کو چھپایا، لیکن ہم سمجھتے ہیں چار دیواری میں یہ کیا آوازیں لگاتا ہے، کیا دلوں میں نفاق ہے، کیا دلوں میں منافقت ہے، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن تقیے کی ایک چادر ایسی اوڑھ لیتا ہے باہر نکل کے کہ جناب والا کہتا ہے کہ انا مسلم، انا مسلم۔ یہ تقیے کی چادر کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ بڑے حد تک آگے تک اختلافات ہیں۔ یہ تقیے کی جو چادر بیچ میں آتی ہے، یہاں پر معاملات دو طرح سے آ جاتے ہیں، دو طرح سے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لہم مغفرہ، میں نے صحابی کے لیے مغفرت کر دی، تو میں بعد میں آ کر کیوں کہوں کہ ابو سفیان ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے؟ ارے تم جیسے کہو جیسے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے۔ صحابیت سے تم خارج چار گالیوں سے ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صحابی بنا دیا، اللہ نے صحابی بنا دیا۔ یہ مرتبہ اور مقام جو ہے یہ عطائی ہے، عطائی، یہ عطائی ہے، یہ من الاسفل الی الاعلی نہیں ہے، یہ نیچے سے اوپر ترقی کیے جانے والا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملنے والا آسمان بالا سے مرتبہ ہے۔ جو مرتبہ آسمان بالا سے ملے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ فیصلہ اس کا رب نے کیا ہے، فیصلہ اس کا رب نے کیا ہے۔ جو فیصلے کسی کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے من الاسفل الی الاعلی ہوا کرتے ہیں، نیچے سے کسی کو اوپر پہنچایا جاتا ہے، اس میں انسانیت کا دخل ہوتا ہے۔ انسان جناب والا معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کے، لہذا وہاں پر تو کہا جا سکتا ہے آپ کا فیصلہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ فیصلے میں انسانوں کا دخل ہے، لیکن صحابی کو صحابی بنانے میں انسانیت کا دخل نہیں ہے، رب کا دخل ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ عقل میں آ رہی ہے؟ کس کا دخل ہے؟ رب کا دخل ہے۔ صحابی کو صحابی بنانے میں اللہ کا کارنامہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ نبی نے کہہ دیا اس جماعت کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، کسی کو میرا مقرب بنایا، کسی کو میرا معاون بنایا، کسی کو سسرالی رشتہ دار بنایا۔ ارے جب نبی کہہ رہا ہے یہ کام رب نے کیا ہے، تو میں پھر صحابی کے مقام کے حوالے سے اپنی زبان کیوں لمبی کروں؟ اگر کوئی انسان بناتا نا صحابی کو، بھائی صحابی کو بنانے والے ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو میں کہتا، یا ملک کے صدر ہوتے، یا وزیر خزانہ ہوتے، یا انسان ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا بھائی تو نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں نا وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی نے کہہ دیا ارے وہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اور اس کا نبی کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم۔ لہذا بات ہی ختم ہو گئی کہ صحابہ کون تھے، کیا نہیں تھے، اللہ نے بیان کر دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ محمد کے جو ساتھی ہیں نا یہ کفار پر بڑے بھاری ہیں، کفار پر بڑے بھاری ہیں۔ لیکن بھاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر چلتا ہوا جا رہا ہے اس کی گردن اڑا دی، یہ صحابہ نہیں کرتے تھے بھائی، وہاں پر اس کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں جو دین اور اسلام کے مقابلے میں آئے گا، جو دین اور اسلام کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، ورنہ دین میں امن دیا جاتا تھا، دین اسلام میں امن تھا۔ یہ نہیں ہے اشداء علی الکفار، ہم سمجھتے ہیں نا ہر کافر کا خون حلال ہے، کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو کافر ملے اڑا دو خون حلال ہے، نہیں۔ اشداء علی الکفار جو مقابلہ کرنے والے ہوں گے اللہ اس کے رسول اور اس کے دین اور اس کے قرآن اور اس کی سنت اور طریقے کے، اس کے لیے یہ سخت ہیں۔ ورنہ اگر کوئی کافر چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، دین کے ماتحت اور تابع ہو کر رہ رہا ہے اور جناب والا مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا تو صحابہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں جناب والا ایک دوسروں کے اوپر بڑے رحم دل، بڑے ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے والے۔ تراہم رکعا، اللہ کہہ رہا ہے
میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے تراہم رکعا سجدا، ارے یہ تمہیں دکھیں گے تو رکوع کرتے ہوئے دکھیں گے، اگر تمہیں دکھیں گے تو سجدہ کرتے ہوئے دکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا مندی تلاش کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر تم سجدے کے اثرات کو دیکھو گے، سجدے کے اثرات کو۔ سجدے کے اثرات کو دیکھو گے۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکال لیا جائے بھائی کہ سجدے میں جا کر ناک رگڑ رگڑ کے، پیشانی رگڑ رگڑ کے یہاں پر اپنا جناب والا ایک نشان ڈال لیا، کہ قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کے تم پیشانیوں پر دیکھو گے اثرات۔ سجدہ کرنے کے لیے یہاں نشان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں بھی، قرآن نے کہیں بھی، رسول نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جناب والا سجدے کے ہونے والے، سجدے کے کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے یہاں پر بڑا سا ایک گھومڑا نکل آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگ ناک رگڑ رگڑ کے اور اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کے اپنے آپ کو یہ سجدہ کرنے والا، یہ اللہ نے صاف ستھرا چہرہ بنایا ہے، اس کو بگاڑنے کو کس نے کہا؟ اگر یہ سجدے کی علامت ہوتی تو بھائی صحابہ اس پر محنت کرتے نہیں کرتے؟ ہم سے زیادہ تو نبی سجدے کرنے والے تھے، صحابہ سجدے کرنے والے تھے، دین کا یہ حصہ ہوتا اپنی پیشانی کو جناب والا یہاں سے کالا کر لیا جائے رگڑ رگڑ کے، کہیں پر بھی ایسی بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی علامت ہے، یہ کوئی علامت نہیں۔ ارے سجدے کا نور جھلکتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ سجدے کا نور جھلکتا ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کا اثر ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، وہاں یہاں پر پڑھنے والا نشان نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا نور ان کے اوپر ظاہر ہو، یہ مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آدمی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، آدمی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، ایسا نہیں کہ دیکھ کے اس کا سجدہ یاد آ جائے کہ ہاں یہ بڑے سجدے کرتا ہے، نہیں، وہ الگ نور ہے۔ اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جتنا قرب پاؤ گے اتنا اس کا نور تمہارے چہرے پر چھلکتا رہے گا، اس کا قرب چھلکتا رہے گا۔ تو میرے صحابہ یعنی نبی کے صحابہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ شخصیات تھے کہ ان کے چہرے سے رب کے قربت کا نور چھلکتا تھا۔ اللہ اتنی صفات بیان کر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ ابو بکر ایسے تھے تو عمر ایسے تھے، سیدہ عائشہ ایسی تھیں تو سفیان ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اے اللہ مجھے تیرا فیصلہ پسند نہیں ہے، تیرے نبی کے صحابہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تیرا نبی تو کہہ کر جا رہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سے جناب والا عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنی حیات میں کیا کہہ گئے؟ ابو بکر سب کا بدلہ محمد نے دے دیا لیکن تیرا بدلہ نہ چکا سکا، سب کا بدلہ محمد نے دے دیا لیکن ابو بکر تیرا بدلہ محمد نہ چکا سکا۔ روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہ کے حضور بھیجے، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے کہ اے ابو بکر جاؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رونے لگیں گے، یا رسول اللہ ابو بکر کی کیا مجال ہے حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے رب کا حکم ہے ابو بکر میں تم سے کہہ رہا ہوں رب کی عدالت میں حاضر ہو، اللہ کے ہاں حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ عز و جل کہے گا ابو بکر روتا کیوں ہے؟ ابو بکر روتا کیوں ہے؟ میرے حبیب کا ایک احسان اسی کے اوپر تیری ذات کے حوالے سے باقی رہ گیا تھا، میرے حبیب نے سب کا بدلہ دے دیا تھا، ایک بدلہ دینے سے میرا حبیب قادر نہ ہو سکا، آج میں اس کا بدلہ
بدلہ دیتا ہوں. میرے حبیب کی تو نے اتنی خدمت کی, اتنا خیال کیا, وہ جو صلہ دنیا کے حساب سے محمد پر باقی تھا آج رب اس کو چکاتا ہے. اے ابو بکر جا, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے حضور تیرا آنا یہ کافی ہے, بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بدلہ جو محمد پر تھا آج رب نے چکا دیا ہے, تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں. چاہ یہ ابو بکر کا حال, یہ حضرت عمر کا حال. اور ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان ایک بیٹی دی, وہ انتقال کر گئی, دوسری بیٹی دی, وہ انتقال کر گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی بیٹیاں نہیں تھیں. ذو النورین کا لقب ملا ہے. دو نور جمع ہوئے حضرت عثمان کے پاس, محمد کے دو نور, محمد کے دو نور جمع ہوئے. ایک بیٹی دی, وہ دنیا سے چلی گئی. محمد نے اپنا لخت جگر دوسرا نور پھر حضرت عثمان کو دے دیا, وہ بھی جگر سے وہ بھی چلی گئی. اگر اور بیٹی ہوتی تو محمد وہ بھی لا کر ڈال دیتے. عثمان تو اتنا حیا والا ہے, عثمان تو اتنا حیا والا ہے. روایت میں آتا ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کہ کون ہے؟ کہا ابو بکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, تہبند باندھے ہوئے تھے, نیچے کی چادر ایسے اوپر تھی. کہا کہ ابو بکر کو آنے دو. اور پھر دستک ہوئی, کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے. اسی حالت میں بیٹھے رہے, کہا کہ عمر کو آنے دو. پھر دوبارہ دستک ہوئی, کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ عثمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایسے کر کے ایسے نیچے تک کر لی, ایسے نیچے تک کر لی, اور کہا کہ اب عثمان کو بلاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر آئے اسی حالت پہ بیٹھے رہے, عمر آئے اسی حالت پر بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر کو ایسے نیچے تک لپیٹ لیا. کہنے لگے کہ ارے عثمان وہ ہے جس سے اللہ حیا کرتا ہے, فرشتے حیا کرتے ہیں, تو محمد اس سے حیا کیوں نہ کرے, محمد اس سے حیا کیوں نہ کرے. یہ صحابی کا مقام ہے, یہ صحابی کا مقام. لہذا یہ صحابی کو سمجھ لیا جائے, اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اولئک هم الراشدون, اولئک عنہا مبعدون. قرآن میں ہے نا, اولئک هم المفلحون, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک عنہا مبعدون. یہ جہنم سے دور ہے, یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے, اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا. لہذا یہ صحابی کا مقام ہو, یہ صحابی کا مرتبہ ہو گیا. اب معاملہ دیگر طرف سے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, دیگر طرف سے, کہ جناب والا ابھی تو ہم نے اپنا عقیدہ رکھ دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا بس کہہ دیا, جو اللہ نے کہہ دیا بس کہہ دیا. میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے تلک امۃ قد خلت, یہ ایسی جماعت ہے جو گزر چکی ہے. کوئی ایسی جماعت گزر چکی, لہا ما کسبت, ارے جو کچھ کیا ان کے ساتھ ہے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہے. اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو, اپنی. گالیاں دینے سے جنت نہیں ملے گی. کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا یزید پر کتنی گالیاں دے کر آئے ہو, حجاج بن یوسف پر کتنی لعنتیں بھیجی تھیں. کہیں اللہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا. یہ پوچھا جائے گا گالیاں کیوں دی, گالیاں کیوں دی. گالی دینا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے. اگر ہوگا بھی تو مباح ہوگا. لیکن کسی کے چلے جانے کے بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حالت کفر پر مرا ہے؟ کیا میرے سامنے اس نے کفر کیا؟ میرے سامنے کفر کیا؟ ایک بات کی تصدیق ہو, کفر اس نے اپنے منہ سے کہا, مجھے کچھ نہیں معلوم. حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا ظالم تھا, جو کچھ بھی تھا. ٹھیک ہے, اگر ظلم کا تذکرہ کسی اعتبار سے ضرورت کی نسبت سے بیان کیا جائے تو کر دیا جائے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف, کیا اس کے ہاتھ رنگ سے, خون کے رنگ سے نہیں رنگے ہوئے؟ لیکن جب حجاج بن یوسف کا ذکر ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بعد سامنے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ارے اگر حجاج بن یوسف اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا نا, تو تم حجاج کی غیبت کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ اسلام جو ہے نا اندھا لنگڑا لولا دین نہیں ہے.
کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا چلتے بنے، جو منہ میں آیا. یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک بار چوری کی لہذا چوری ثابت تو ہو گئی ہے 10 گنا اور ڈال دو. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی، چوری کی بھی ہے، جرم ثابت ہے، سزائے موت ہے، اب اصل جرم کرنے والے مجرم نہیں مل رہے، اس پہ ڈال دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے بھائی. جتنا جرم اتنی کہاوت. حجاج بن یوسف نے اگر ظلم کیا وہ کیا، اس کا اپنا معاملہ ہے. اگر کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ غیبتوں کے متعلق قرآن نے جو کچھ کہا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا پھر بھی یہ شمار کیا جائے گا اگرچہ حجاج بن یوسف کیوں نہ ہو. سمجھ آتی ہے بات؟ اگر حجاج بن یوسف ظلم والا تھا تو اس کے باپ کو گالی دینا جائز ہے؟ اگر حجاج بن یوسف نے ظلم کیا تو اس کے باپ کو گالی دینا جائز ہے بھائی؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. جاتے جاتے کیا سمجھا رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کیا کہنے لگے؟ جاتے جاتے کیا سمجھا رہا ہوں؟ آخری خطبہ. اس کے بعد اتنا عظیم خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا. اگر حجاج بن یوسف نے ظلم کیا ہے اس کے باپ کو گالی ہرگز. میں نے کہا نا یہ دین اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے بھائی. جس مرتبے اور مقام کو آدمی کیوں نہ پہنچ جائے، قرآن و حدیث ہر ایک کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا بھائی. قرآن و حدیث. گزشتہ مجلس میں حضرت ماعز کا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت غامدیہ کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مقام صحابیت تھا لیکن قرآن نے کہا رجم کیا جائے. حضرت ماعز رجم ہو گئے، حضرت غامدیہ رجم ہو گئے. یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کتنا بڑا، کتنی رشتہ داری، کتنی قرابت داری. حضرت اسامہ ابن زید محب رسول اللہ تھے، اللہ کے نبی بڑی محبت کرنے والے تھے. چنانچہ ایک عورت غالباً مخزومی یا اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، چوری کرنا ثابت ہوا. لوگوں نے کہا کہ ارے ہمارے خاندان کی عورت کا اگر ہاتھ کٹ جائے تو ہماری ناک بھی کٹ گئی. محمد کے پاس جاؤ، ذرا سفارش کرو کہ عورت ذات کا ہاتھ کٹنے سے رک جائے، عورت کا ہاتھ کٹنے سے رک جائے. ارے عورت کا ہاتھ کٹنے کی بات کرتے ہو، خامدیہ کو پورا رجم کر دیا گیا، ماعز رضی اللہ عنہ کو پورا رجم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی عقل پر پردے پڑ گئے تھے. لہذا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کون کرے؟ ارے زید ابن حارثہ جس کو لوگ کہتے تھے محمد کا بیٹا ہے، حالانکہ محمد کسی کے باپ نہیں تھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جو تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی. لہذا زید ابن حارثہ کے یہ باپ منہ بولے بیٹے بھی اور منہ بولے باپ بھی نہیں بن سکتے. ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسامہ، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. ان کا لقب پڑا محب رسول اللہ. یہ وہ شخصیت ہے جس سے اللہ کا رسول محبت کرنے والا ہے. لوگوں نے کہا اس کا انتخاب کیا جائے تاکہ نبی کی بارگاہ میں جا کر ہماری عورت کے لیے سفارش کرے. اس لیے کہ چوری ثابت ہو گئی، قرآن کا حکم ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اگر چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹو. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. چنانچہ فیصلہ ہو گیا، نبی نے حکم صادر کر دیا. اب اسامہ ابن زید آتے ہیں، یا رسول اللہ وہ فنا عورت تھی، اس کے متعلق فیصلہ ہاتھ کاٹنے کا ہو گیا. کیا مطلب اسامہ؟ یا رسول اللہ سفارش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسامہ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، میں نے فیصلہ کر دیا. نبی نے فیصلہ کر دیا، یعنی کہ نبی کے بعد پاس آنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہو جائے وہ فیصلہ ٹلا نہیں کرتا.
تمہارے آپس کے معاملات تھے، تم خود ہی اس کو سلجھا لیتے، نمٹا لیتے، میرے پاس فیصلہ آیا، میں نے فیصلہ کر دیا۔ اسامہ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، کھڑے ہو گئے، باہر آئے، صحابہ کو جمع کیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے۔ بڑا آدمی اگر چوری کرتا تو رتبے اور مقام کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جاتی، اگر چھوٹا چوری کر لیتا تو اس کے نچلے ہونے کی وجہ سے برابر کی اس کو سزا دی جاتی۔ تم نے اس عورت کے متعلق میری بارگاہ میں آ کر سفارش کی ہے، جبکہ اس کے اوپر جناب والا حد ثابت ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے صحابہ، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی نا تو اللہ کا رسول اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اللہ کا رسول اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ لہذا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جناب والا مرتبہ مقام ادھر کا بدلہ ادھر، ادھر کی بات ادھر، نہیں۔ جس نے غلط کیا غلطی کا حقدار وہی ہے، یہ اصول سمجھ لیا جائے۔ باپ کی وجہ سے بیٹے کو گالی نہیں دی جائے گی، باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، بیٹے کی وجہ سے باپ کو گالی نہیں دی جائے گی۔ باپ کا بدلہ نہ بیٹے سے، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ ارے اگر دیکھا جائے قرآن کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، حضرت نوح کو برا بھلا کہا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، کیا حضرت لوط کو برا بھلا کہا گیا؟ حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا، کیا حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا؟ حضرت ابراہیم کے باپ آزر کافر تھے، کیا حضرت ابراہیم کو برا بھلا کہا گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کے اگر پس منظر کو اٹھا کر دیکھا جائے، مدینہ میں رئیسوں کے سردار، منافقوں کے رئیس، منافقوں کے سردار تھے عبداللہ ابن ابی جس کو ابن سلول بھی کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار تھا، دل میں نفاق تھا، دل میں کفر تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ مسلمان کہتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو چھپا لیا کرتا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ یہی فرماتے تھے، خاموش رہا جائے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اندر سے منافق ہے، اندر سے کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کل کے یوں کہا جائے کہ محمد کو اپنے اصحاب پر اعتماد نہیں ہے، کوئی ظاہر دلیل ایسی آ جائے، جب تک کہ نہیں آئے گی محمد ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ حالانکہ بدر میں شریک خود نہیں ہوا ابن سلول، کئی لوگوں کو روک دیا۔ احد میں خود شریک نہیں ہوا، کئی لوگوں کو روک دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی، اتنی بڑی تہمت جس کے لیے سورہ نور نازل ہوئی، اس میں ابن سلول کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ کے نبی خاموش تھے، اللہ کے نبی خاموش تھے۔ اور جب انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا پکا سچا مسلمان، بیٹا پکا سچا مسلمان، لیکن باپ اندر سے کافر، انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے آ کر کہا یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہوگا، جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھو۔ آپ نے فرمایا ہاں پڑھوں گا۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ پکا منافق تھا۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لہذا چل پڑے اور کفن کے لیے اپنی چادر اتار کے حضرت عبداللہ کو دی۔ حضرت عبداللہ پکے سچے مسلمان، بڑے بڑے غزوات میں شریک ہوئے، سارے غزوات میں شریک ہوئے، باپ اندر سے کافر۔ اب ہم کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے ارادے کے حوالے سے تیار ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ سورہ منافقون پوری نازل ہو گئی، بتا دیا۔ پھر اللہ کے نبی رک گئے، لیکن کبھی حضرت عبداللہ پر کسی صحابی نے لعن طعن نہیں کی، وہ منافق کے بیٹے، منافق کے بیٹے کبھی نہیں کہا۔ منافقوں کا سردار ابن سلول اتنا بڑا منافق
کہ صحابہ کو پریشان کرنا، صحابہ میں آپس میں لڑائیاں کروانا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانا، اللہ کے نبی کو گھر والی کے حوالے سے پریشان کر دینا، باپ کو پریشان بیٹی کے حوالے سے ابو بکر کو پریشان کر دینا۔ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے الفاظ بھی منہ سے نکالنا بھاری لگتا ہے، نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے، اللہ نے سورۃ النور اتار کے بیان کر دیا میرے نبی کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سیدہ طاہرہ پاکیزہ ہے، سیدہ طاہرہ پاکیزہ ہے، لیکن کبھی بھی عبداللہ کو لعن طعن نہیں کی گئی، او منافق کے بیٹے، کبھی نہیں بولا گیا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اب اگر آ کر کوئی کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے باپ تھے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کافر کے باپ تھے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ حضرت نوح کا بیٹا بھی تو کافر تھا۔ اگر یزید کافر نہیں، مسلمان دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہاں اعمال بد کی وجہ سے فاسق ہوا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اعمال بد کی وجہ سے ہم بھی تو فاسق ہیں بھائی، بڑی بھاری بات لگ رہی ہے یار، ہم بھی تو فاسق ہیں، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، میں جانوں اور اللہ جانے بیٹا، میں جانوں اور اللہ جانے میں کتنا پانی میں ہوں، کتنی میری نیکیاں ہیں، گھر کا حال تو گھر والا جانتا ہے نا، شوما چیداری اندرون خانہ چیز، تم کیا جانو گھر کے اندر مولوی صاحب کا کیا حال ہے اور ممبر پہ کیا حال ہے، بات تو الگ الگ ہے نا بھائی۔ لہذا کیا دعویٰ کہ میں متقی پرہیزگار، تو اگر یزید کے والد امیر معاویہ تھے تو بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اگر اولاد نافرمان پیدا ہو گئی تو باپ قابل ملامت نہیں ہوتا، ورنہ حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا، یہاں تو یزید مسلمان ہے۔ فیصلہ کرو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلہ کیا جائے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا لعنت بے شمار اسی پر جس نے صحابی کو کہا، لعنت بے شمار نہیں بلکہ ان گنت لعنت، آنے والی نسلیں بھی اس کے اوپر لعنت بھیجے جو صحابی کو لعنت بھیجے۔ اور جناب والا بات کیا کرتے ہیں کہ ہم تو یزید کو لعنت دے رہے ہیں، لیکن باپ کا بھی نام لیں گے، یزید ابن ابی سفیان یزید ابن ابی معاویہ ابن ابی سفیان، چونکہ کینہ تو ان سے بھی ہے نا بھائی، کینہ تو ان سے بھی ہے نا۔ اگر اس کے آگے انہی کے باپ ہوتے، اگر ان کا بھائی کوئی غلط کاری کرتے ہوئے مر جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو چھپاتے، ہمارے ابا بدنام نہ ہو جائے۔ یہاں صحابی کو بدنام کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ یزید ابن امیر معاویہ ابن ابی سفیان، اور پھر اسی کے تقیے میں کیا کہا جاتا ہے؟ لعنت بے شمار۔ در حقیقت اندر کا جو کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے صحابہ سے، اس کا اظہار ہے۔ یزید تو ایک سہارا ہے، ورنہ گالی دینا، ورنہ لعنت بھیجنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، ارے مباح ہے۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یزید ٹھیک ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے گیا؟ کیا ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے اللہ کو کوئی ادا آخرت کے حوالے سے پسند آ جائے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ جب یہ میں اپنے باپ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں تو کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ ابا اللہ کا نافرمان مرا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، یا اللہ میرے باپ کی کوئی نیکی آخرت میں کام آ جائے ہے۔ ہر ایک کو اپنے ابا کی فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ارے جب یزید جو امیر معاویہ صحابی کا بیٹا ہے اگر غلط کام کر کے چلا گیا تو اس کے متعلق میرے دل میں رحم کیوں نہیں ہے؟ کیا میں بہت بڑا زمانے کا ولی ہو گیا جو میں کہوں کہ نہیں حقیقتاً جہنم میں جائے گا؟ جب مجھے اپنے باپ کے متعلق اس بات کی اللہ سے تمنا ہوتی ہے کاش کہ میرے ابا کی کوئی نیکی اللہ کے حضور کام آ جائے اور وہ قیامت کے دن بخش دیے جائیں، حالانکہ پتہ ہے ابا نے فنا غلط کام کیا تھا، لیکن میں کیا کہتا ہوں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ارے میرے ابا ٹھیک ہے 1000 کام غلط کرتے تھے، لیکن مجھے امید ہے ایک کام اچھا بھی کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آخرت میں بخشش ہو جائے۔
یہ ہے نا، یہ دل کی صفائی ہے، یہ دل کی صفائی ہے. جہاں دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت آ گئی تو لعنتیں بے شمار. سمجھ میں آ رہی بات؟ معلوم یہ ہوا کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یار صحابی کے بیٹے تھے، صحابی کے بیٹے تھے. ہمارے ابا کوئی صحابی تھے، ہمارے دادا صحابی تھے، ہمارے پردادا صحابی تھے. اور اگر ہمارے دادا پردادا نے کوئی کام غلط کیا ہوگا تو ہم کبھی ابھی اپنے لکڑ اور سکڑ دادا کو نام لے کے بلائیں گے کہ یہ ہمارے پردادا فلاں کے بیٹے تھے؟ نہیں. آدمی کیا کہتا ہے؟ یار ابا کو چھپا دو بھائی، ابا بدنام نہ ہو، ابا بدنام نہ ہو. کیسے ابا کی قدر ہے؟ تو وہاں ابا آگے کون آ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. ارے اگر تمہیں یزید سے نفرت تھی نا، یزید نے کوئی کام غلط کیا تھا تو تم اتنا کہہ دیتے یا اللہ یزید نے ایسا کیا ویسا کیا. تم اس کے باپ کو بھی ذکر کرتے ہو. تمہارا گھر کا کوئی بھائی غلط کام کر جائے اور پھر وہ یوں کہے کہ جناب والا یہ فلاں کا بیٹا تھا، اس نے یہ کام کیا، آدمی کا دل کتنا اندر سے جناب والا کوڑے گا. ابے میرے باپ کا نام بیچ میں کیوں لا رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نفسیات کی بات کرے نا. ابے میرے باپ کا نام بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ وہ تو بہت نیک تھا، وہ تو بہت نیک تھا، میرے بھائی نے غلط کام کیا نا. لیکن کوئی اگر لپیٹنے والا ہوگا نا، ہمارے باپ سے نفرت کرنے والا ہوگا تو ہمارے بھائی کی غلط حرکات و سکنات میں ہمارے باپ کا بھی نام لے گا تاکہ ایک تیر سے دو شکار کروں. سمجھو بھائی بات، ایک تیر سے دو شکار کروں. لہذا جب دل میں بغاوت، بغض، حسد، نفرت ہے تو یزید کے ساتھ ضرور کہے گا ابن امیر معاویہ، پھر آگے کہے گا ابن ابی سفیان. معلوم یہ ہوا کہ اگلی پچھلی کسر دیگروں کے حوالے سے بھی نکالنا چاہتا ہے، لیکن سہارا کس کا لیتا ہے؟ یزید کا. سمجھنے کی بات ہے. اور قرآن تو اتنی بہترین بات کہتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ارے یہ جماعت تھی نا بھائی، چلی گئی. لہا ما کسبت، جو کیا تھا نا ان کے ساتھ ہے. ولکم ما کسبتم، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے. اپنی تو فکر کرو. ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جانے والے افراد کیا کرتے تھے نا، کل قیامت کے دن کھڑا کر کے تم سے نہیں پوچھے جائے گا کہ یہ کیا کر کے گئے. قرآن کو تو مانتے ہو بھائی؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے ساتھ تمہارا کیا ہے. تم نماز پڑھتے ہو، جھوٹ تو نہیں بولتے، سچ بولتے ہو، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرتے، کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے. اپنی فکر کرو، اپنی. میرے عزیزو، مجھے اتنا وقت مل گیا، مجھے اتنا وقت مل گیا کہ میں یہ کہہ دوں میں جنتی ہوں. لہذا اب میں جناب والا یزید کا اور جناب والا وہ کیا نام ہے، وہ جو ایک اور ظالم گزرا ہے اس کا میں جناب والا ڈیٹا کھول کے بیٹھ جاؤں. میرے اپنے لیے کیا فیصلہ ہو گیا؟ حضرت آپ مرتے ہی جنت میں جائیں گے. آپ زمانے کے ولی جنید بغدادی کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم بن ادھم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. لہذا آپ بخشے بخشائے ہیں. اب آپ مشاجرات صحابہ کو کھول کر بیٹھ جائیے. آپ مشاجرات صحابہ کو کھول کر بیٹھ جائیے کہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے. اتنا وقت تو ہے ہی نہیں. ارے اپنے اعمال کرنے کا وقت نہیں ہے. تعجب بس والا لکھتا ہے کہ اب تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے. تبلیغ والے تو بعد میں گئے، بس والا لکھتا ہے تعجب ہے اب تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے. D11 کے پیچھے لکھا ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے بھائی ادھر ادھر کی نہ بات کر، اپنی فکر کر. لہذا جو ہوا سو ہوا، جیسا ہوا ہوتا رہا. ہمیں کیا ہے؟ خاموشی. یا اللہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہم انسان بن جائیں، ہم پکے مسلمان بن جائیں. قرآن نے کہا نا آمنو آمنو، اے ایمان والو تم تو مسلمان بن جاؤ پہلے، ارے جو گزر چکے ان کی باتیں بعد میں کرنا. یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اپنی ذات اور فی الوقت جو ہمارے اہل و عیال گھر والے ہماری آل اولاد موجود ہے، یا اللہ ان کے لیے ہمیں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے کہ ہم ان کو صراط مستقیم دکھا کر دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا